کپڑے لے کے آئے دیکھو تم کیمرہ ریکارڈنگ دیکھو کہ تم ایسے بتا دیں کہ علیم صاحب کیمرہ آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے، اور پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے۔ مختصر کے وقت میں میں اپنی گفتگو کو پورا کروں گا، اس کے بعد حضرت حافظ قاری فراست رحمۃ اللہ وہ تشریف فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر ان کا بھی آپ لوگوں کو بیان کرا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو تو بہت ساری کتابیں اور صحائف یعنی صحیفے کتابوں کی شکل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جب جب ضرورت پیش آئی نبیوں کے ساتھ ان کے اوپر نازل فرمائے۔ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش احادیث میں نبیوں کی تعداد متعین نہیں کی، ہر جگہ یہ کہ 2,24,000 انبیاء اکرام، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی متعین نہیں ہوئی۔ ذکر ہوا کہ کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اور انہوں نے آنے کے بعد کیا کام کیا؟ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو اللہ رب العزت کا راستہ بتایا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی توریت کی شکل میں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کتاب عطا فرمائی انجیل کی شکل میں۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبور عطا فرمائی۔ ایسے ہی 4 مشہور کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے مشہور نبیوں کے اوپر نازل فرمائی۔ ہر کتاب جو آئی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن الحمدللہ قربان جائے گے اس کتاب پر جو ہمارے آقا پر قربان جائے گے اس نبی پر کہ قرآن مقدس جو ہمارے آقا پر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے نازل فرما کر ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں قرآن عطا فرما دیا۔ لیکن قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے
کہ جہاں جہاں جس جگہ پر ہو کر یہ کتاب آتی ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے زمانے میں کیا بلکہ سارے زمانے میں ممتاز بنا دیا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن مقدس اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بالتدریج تھوڑا تھوڑا کتنے دنوں میں نازل فرمایا 23 سال 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یک بارگی طور پر اب لوح محفوظ پر جو نازل فرمایا وہ اللہ رب العزت نے یک بارگی طور پر کون سی رات میں؟ شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ وہ قرآن مقدس بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اگر جو لوگ ہسٹری کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ توریت، انجیل، زبور، اس کے علاوہ اور کتابیں جیسی نازل ہوئی وہ آج ویسی نہیں ملتی ہیں، وہ آج ویسی نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو جیسا نازل فرمایا جون کا خون بالکل ویسا ہی الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت اللہ رب العزت کیسے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ جہاں جہاں پر پہنچی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس نے اس کو ممتاز کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا شب قدر کی رات کتنی برکتوں والی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ شب قدر کی رات میں جو انسان جاگ کر عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شب قدر کو جو اتنی عظمت ملی اور یہ شب قدر کو اتنی برکت ملی، کس وجہ سے ملی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں بھی قرآن مقدس کو ایک بارگی طور پر نازل فرمایا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے بما نزل علی محمد، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار ہو گئے، سارے نبیوں کے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ ایسے ہی جو فرشتہ لے کر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبیوں کی بارگاہ میں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام لے کر آئے، وہ فرشتہ بھی سارے ملائکہ کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ قرآن مقدس کی برکتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جشن قرآن ہوتا ہے، الحمدللہ جشن قرآن میں جو بھی قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، جو قرآن مقدس سنایا کرتے ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت و تعظیم کیا کرتے ہیں۔ کیا ان کے جسم کی تعظیم ہوتی ہے کہ نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ تعظیم جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوا تعظیم کیا کرتا ہے، ادب کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک جاننے والے اور انجان لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جانکار لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی تقویت عطا فرمائی ہے۔ آؤ میں ایک چھوٹا سا واقعہ کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا چلتا ہوں کہ آخر قرآن مقدس جہاں جہاں پہنچا ہے وہاں اس جگہ کو اور اس انسان کو جس کے پاس پہنچ گیا ہے ممتاز اپنے زمانے میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عربی جو نقوش لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تو ہم پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔
قرآن میں الحمدللہ رب العالمین تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے نازل جو فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اگر انسان کو قرآن مقدس اپنی ہدایت کے لیے سمجھنا ہوگا اور اس طریقے پہ اگر زندگی گزارنا ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا بھی ہوگا، اس کو سمجھنا بھی ہوگا، اس کا ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہوگا، اس کے ترجمے کو پڑھنا ہوگا، تبھی ہم سمجھ پائیں گے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، ایک انسان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جن کا نام حضرت حذیفہ ہے، کیا کام کیا کرتے تھے؟ آپ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت یعنی بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کرتے ہیں، آپ مکے سے سامان کو لیتے ہیں، ملک شام لے جا کر بیچ دیتے ہیں، ملک شام سے لے کر آتے ہیں، پھر مکہ لا کر یا مدینے کے بازاروں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک غلام کو خرید لیا، کسے خریدا؟ ایک غلام کو خریدا اور اس کو اچھے داموں میں آپ نے خرید لیا، اس کو پھر آپ ملک شام لے کر پہنچتے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا غلام بھی انسانوں کی بھی سودا ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ غلام رکھا کرتے تھے، کسی کے پاس 4 غلام ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس 10، یعنی جس کی انسان کی جیسی حیثیت ہوا کرتی تھی ان کی بھی خرید و فروخت چلا کرتی تھی۔ آپ نے غلام کو خرید لیا، اب غلام کو خریدنے کے بعد آپ شام کے بازار میں لے کر جاتے ہیں، شام کے بازار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی لے نہیں رہا ہے، جیسے ہی دام سنتا ہے فوراً سن کے چلا جاتا ہے، جیسے ہی دام سن رہا ہے ویسے ہی سن کے چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غلام سوچنے لگے کہ اس غلام کو میں نے کیسا خرید لیا ہے، اس کو کون سی اتنی رقم میں نے خرید تو لیا، لیکن اس سے نہ تو منافع مل پا رہا ہے، منافع تو دور کی بات رہی، بلکہ جو رقم میں اس پر لگا چکا ہوں وہ رقم بھی مجھے حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ اس غلام کو لے کر مکہ شریف آ جاتے ہیں، مدینہ شریف آ جاتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے غلام خرید لیا ہے، کس سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا معاملہ تھا، ان کا کافی معاملہ تھا، لیکن حضرت حذیفہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کا غلام بھی ساتھ میں ہے، کہا اے حذیفہ میں ایمان، حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں میں ایمان والا آدمی ہوں اور تم غیر ایمان والے ہو، ہمارے درمیان دونوں کی دوستی جمتی نہیں ہے۔ کہا اچھا ایمان لانے کے لیے آخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ چلو گیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور اس غلام نے بھی سنا تو غلام کہنے لگا ارے ہاں بلائیے، میرے دل میں میرے دماغ کے اندر نہ جانے کتنے سوال ہیں کہ جب تمہارے نبی سے میں ملوں گا تو یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بارگاہ میں اس غلام کو لے کر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب اس غلام کو لے کر پہنچنے کے بعد جب رسول کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ بھی ہے، غلام بھی ہے، سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب رسول کے نورانی چہرے پر نظر پڑی تو سارے کے سارے سوال بھول گئے اور صرف نبی کے قدموں میں آ گئے، اور قدموں میں آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اب سوال کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کے قدموں میں گر گیا ہوں، آپ بس کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان ایمان کی دولت سے سرفراز کیجئے۔ انہیں مسلمان بنا لیا، اس کے بعد وہ غلام بھی ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر، پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلام کو حکم دیا کہ اس کو قرآن سکھایا جائے۔ اب وہ قرآن سیکھنے لگا، قرآن وہ غلام ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، اب اس نے آیت قرآن کی سیکھنے لگا، قرآن کو یاد کرنے لگا، آواز اچھی ہے، ایک مشق کرنے والا قاری انسان بن گیا، قرآن کی اچھی تلاوت کرنے والا بن گیا، یعنی ایسا قاری بن گیا وہ کچھ ہی دنوں کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر جو انسان نیا ایمان لے کر آتا، صحابہ کرام آتے اور پوچھتے کہاں پر جا کر ہم اسلام کو سیکھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بڑا انسان کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس قرآن جا کر سیکھو، اس کے پاس اسلام جا کر سیکھو۔ اللہ اکبر، اب لوگ غلام کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے پاس جا کر اسلام سیکھ رہے ہیں۔ اب وہ غلام جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، اب لوگ اس کے محتاج بن گئے ہیں، لوگ اس کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس وجہ سے کہ اس کو قرآن کا علم آ چکا ہے، اس کو قرآن کا علم آ چکا ہے۔ ایسے ہی جب وہ مدینہ شریف کے اندر ایک مسجد کے اندر جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف
पहुंचे थे तो आप वो गुलाम भी पहुंचा था, और पहुंचने के बाद जब वहां के लोगों को इस्लाम सिखाने का हुक्म दिया था, कुरान सिखाने का हुक्म दिया था, तो कौन सिखा रहा है? वही गुलाम सिखा रहा है, और मस्जिद के अंदर वही इमामत कर रहा है। अब वो इंसान जो उसको खरीदने के लिए आया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जब उसको इमाम देखता है तो कहता है आखिर तुम्हें इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है कि तुम्हें तो कोई खरीद नहीं रहा था? या रसूल अल्लाह, तुम्हें इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है? तो वो कहने लगा कि रसूल का गुलाम बन गया, और रसूल ने मुझे जब कुरान सिखा दिया तो कुरान की ये बरकत हुई कि मुझे रसूलुल्लाह ने इमाम भी बना दिया है। जब तक बिके न थे कोई खरीदता न था, जब तक बिके न थे कोई खरीदता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो हज़रात, ये कुरान मुक़द्दस बड़ी अज़मत वाली किताब है, कुरान मुक़द्दस बड़ी बरकत वाली किताब है। इस कुरान मुक़द्दस को हमें सीखना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, ये जश्न कुरान है, और ये हमारी रातें किस चीज़ में गुजरना चाहिए? इबादत में गुजरना चाहिए। जब हम इबादत में अपनी रातों को गुजारते हैं और कुरान मुक़द्दस अच्छे से सुनते हैं और सीखते हैं और पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसका अजर भी हमें बेशुमार अता फरमाता है। आइए मैं अब क़ारी साहब को कुछ देर बयान करने के लिए दावत दे रहा हूँ। आइए क़ारी साहब का इस्तेमाल जरा नारे तकबीर के करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न कुरान, जश्न कुरान, जश्न कुरान, नारे तकबीर।